کا سکون پانے کے لیے دلوں کو سکون دینا لازمی ہے۔ جب تک دوسروں کے دل آپ کی وجہ سے بے سکون رہیں گے، آپ کو کبھی بھی حقیقی سکون نہیں مل سکتا۔ یاد رہے کہ دلوں میں رب بستا ہے، تو آپس میں اچھے اور نیک برتاؤ کریں کہ دوسروں کے دلوں اور دعاؤں میں آپ ہمیشہ زندہ رہیں، اور اپنا کردار اتنا مضبوط اور اپنا ظرف اتنا وسیع رکھیں کہ آپ کی ذات لوگوں کے لیے سکون اور خیر پہنچانے والی ہو، اور ان کے لیے آپ کا ساتھ باعث تقویت بنے۔ ایک بات یاد رکھو، تمہارا پہلا اور آخری سہارا صرف تمہارا رب ہے۔ وہ ہر حال اور ہر وقت میں تمہارے ساتھ ہے۔ اس پر یقین رکھ کر تم بس چلتے جاؤ۔ لوگ تمہارے راستے میں جتنی بھی رکاوٹیں کھڑی کریں، تم سے حسد کریں، تم بس اپنے رب کو اپنے دل و دماغ میں موجود رکھو، بس اس پر یقین رکھو۔ سب اندھیرے ضرور ختم ہو جائیں گے، تمہارے حصے کے چراغ وہ رب کائنات لازمی روشن کرے گا۔ بس تم ہمت نہ ہارنا، دعا اور یقین کے ساتھ چلتے جانا۔ زندگی میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس میں انسان کی بہتری ہوتی ہے۔ انسان کو لگتا ہے کہ یہ محرومی ہے، لیکن حقیقت میں اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ کیا چیز انسان کے حق میں بہترین ہے۔ اس لیے کبھی بھی زندگی میں ہمت مت ہاریں، بس اللہ پر یقین رکھنا چاہیے۔ محرومی نہیں ہوتی، وہ حق میں بہتری ہوتی ہے، اور پھر اللہ چاہتا ہے تو بہترین عطا کر دیتا ہے۔ اللہ کبھی بھی دوسرا دروازہ کھولے بغیر پہلا دروازہ بند نہیں کرتا۔ اللہ فرماتا ہے، ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناگوار گزرے اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے لیکن تم نہیں جانتے۔ زندگی کے بہت سارے اسباق میں سے ایک سبق یہ بھی سیکھا ہے کہ جب ہم اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں معاملہ، تو وہ رب ایسی ایسی جگہوں سے نوازتا ہے کہ انسان حیرت زدہ ہو کر سوچتا ہے کہ یا اللہ میرے صبر کا اتنا اچھا پھل۔ ہم لوگ یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ جس نے برا کیا اس کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ ہمیں دنیا میں کیا کیا دے رہا ہے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ ہمیں دنیا میں کیا کیا دے رہا ہے اس کے بدلے۔ اور جہاں تک بات ہے اگلے کے مکافات عمل کی، تو وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کب کس کو کیسے اور کیا سبق دینا ہے۔ صرف ایک بار دل بڑا کر کے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ کر دیکھیں۔ جب کبھی تمہیں دنیا تنگ لگے تو بس سیدھا سجدے میں گر جاؤ۔ دعا لبوں پر نہ بھی آئے تو پریشان مت ہونا، بس رو دینا، اور اگر آنسو بھی نہ آئے تو خاموش بیٹھے رہنا، پر بیٹھے رہنا، کیونکہ وہ در ہے جہاں سے دھتکار نہیں ملتی۔ بس امید کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا۔ سب چھوڑ دیں تب بھی رب نہیں چھوڑتا۔ تم بھول بھی جاؤ مگر رب العالمین کبھی نہیں بھولتا۔ دیکھو تم اپنی پریشانی کی پوٹلیاں اپنے سامنے نہ رکھا کرو، انہیں خود زور لگا کر حل کرنے کی کوشش نہ کیا کرو، بلکہ انہیں اللہ کے پاس لے جایا کرو اور کہو، اے اللہ، یہ بڑی مشکلات ہیں، یہ مجھ سے حل نہیں ہوتی، یہ میں تیرے حضور لائی ہوں، تو انہیں حل کر دے، اور پھر بے فکر ہو جاؤ، اللہ انہیں حل کر دے گا۔ بس ایمان اور یقین کامل ہونا چاہیے۔ کسی کے لیے نکاح اور اولاد کا ہونا مشکل بنا کر آزمایا جاتا ہے
کسی کے لیے پردہ، کسی کے لیے نماز روزہ تکلیف دہ بنا کر آزمایا جاتا ہے، کسی کے لیے اولاد، کسی کے لیے بوڑھے بیمار ماں باپ آزمائش بنا دیے گئے ہیں، کسی کے لیے نفس اور شیطان کے وسوسات آزمائش ہیں، تو کسی کے لیے غربت اور بھوک آزمائش ہیں۔ یہ دنیا امتحان گاہ ہے اور ہم سب امتحان دینے آئے ہیں یہاں۔ پریشانیوں میں مدد صرف اللہ سے مانگا کریں۔ یہاں سب کی آزمائش الگ ہے، کسی سے اپنا موازنہ نہ کیا کریں۔ کوئی بھی شخص آپ کا کردار آپ سے بہتر ادا نہیں کر سکتا۔ تمہیں معلوم ہے تمہارا صبر تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے، ایسی طاقت جس میں اللہ تمہیں سنبھالے رکھتا ہے، گرنے نہیں دیتا۔ تمہارے دل میں آنے والے ہر خیال کا اللہ کو علم ہے، وہ جانتا ہے تم نے اپنے اندر کیا کیا چھپا رکھا ہے۔ تمہارا نمازوں میں یوں رونا اور آسمان کو یوں خاموشی سے دیکھنا، وہ ان سب سے واقف ہے۔ صبر اور یقین رکھو، جلد اللہ تم تک اپنی مدد بھیجے گا اور تم جان جاؤ گے۔ اللہ جب دعاؤں کا فوراً جواب نہیں دیتا تو وہ بار بار مانگی ہوئی دعائیں معجزے بن جاتی ہیں، اور پھر جب معجزے ہوتے ہیں تو پھر کچھ بھی ادھورا نہیں رہتا۔ تمہارے آنسو جو تمہاری روح میں اترتے ہیں پر کسی کو دکھائی نہیں دیتے، وہ اللہ پاک دیکھتا ہے، وہ تمہاری تکلیف سے بے خبر نہیں ہے۔ تم نہیں جانتے لیکن وہ تمہاری حفاظت کیے ہوئے ہے۔ ہر طوفان بربادی لے کر نہیں آتا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے طوفان ہار نہیں بلکہ جیت لایا تھا، ویسے ہی تمہاری آزمائش تمہاری جیت بن جائے گی۔ آغاز میں چوٹ ہے تو اختتام میں شفا بن جائے گی۔ اللہ تمہیں ایسے نوازے گا کہ نمازوں میں تمہارے گرنے والے آنسو اللہ کی رحمت پر حیران رہ جائیں گے۔ وہ الفتح ہے، جو دروازے تمہیں بند نظر آ رہے ہیں وہ انہیں کھولنے والا ہے۔ یہ جو مشکلیں تمہیں بڑی لگ رہی ہیں نا، وہ ان کا حل کرنے والا ہے۔ اس دنیا میں وہ ہم پر اپنی رحمت اور ہدایت کے راستے بھی کھولنے والا ہے تاکہ اس کی حکمتوں کو ہم جان سکیں۔ بس تمہیں اپنے رب پر یقین رکھنا ہے، اپنے گناہوں کے لیے توبہ کرنی ہے تاکہ تمہارے گناہ تمہارے رب کے فیصلوں کے درمیان حائل نہ ہوں۔ ہر حال میں بس اسی سے مدد مانگنی ہے۔ اللہ کے آگے کیا گیا ایک سجدہ تمہارے ہر مسئلے کو سلجھا دے گا۔ جانتے ہو اللہ کے پیارے بندے کون ہوتے ہیں؟ وہ کبھی مایوس نہیں ہوتے، اللہ کے سوا کسی سے امید نہیں رکھتے، ہر مشکل وقت میں صبر سے کام لیتے ہیں، صرف اللہ کو اپنا ہمدرد مانتے ہیں۔ وہ لوگوں کی باتوں سے دل چھوٹا نہیں کرتے، وہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، ان کا یقین کبھی نہیں ٹوٹتا اور نہ ہی کمزور ہوتا ہے۔ یہ لوگ ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں اور کبھی بھی ناشکری نہیں کرتے۔ سنو، کچھ دعائیں تمہیں بار بار مانگنی پڑتی ہیں، کچھ دعائیں اللہ قبول نہیں کرتا کیونکہ وہ دعائیں اللہ تعالیٰ کے قریب پسندیدہ ہوتی ہیں، اس لیے ان دعاؤں کو اللہ تعالیٰ وقتی طور پر تمہارے دماغ سے نکال دیتا ہے، کیونکہ وہ دعائیں تمہارے ہی مقدر میں ہوتی ہیں، لیکن وہ تمہارے دل سے نکلنے نہیں دیتا تاکہ تم اللہ سے مانگنا نہ چھوڑو۔ ان دعاؤں کے لیے سجدہ کرنا اللہ کو بہت پسند آتا ہے۔
بس قبولیت کا جو وقت ہوتا ہے نا، وہ تمہارے سوچے ہوئے وقت سے زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ بس اللہ پر بھروسہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہترین کارساز ہے۔ جب رحمان سے مانگ رہے ہو تو یقین کے ساتھ مانگو، پھر ممکن اور ناممکن کی الجھن میں مت پڑو۔ جس سے تم مانگ رہے ہو وہ خزانوں کا بادشاہ ہے، اس کے لیے ایک کن کی بات ہے۔ وہ اسباب بھی بنا دے گا، وسیلے بھی پیدا کر دے گا، بند دروازے بھی کھول دے گا۔ بس تم نیت صاف رکھو اور اللہ پر توکل رکھو۔ تمہارا کام انتظار اور دعا کرنا ہے، باقی تو اس کی منصوبہ سازیاں ہیں ساری، کہ کس کو کب کہاں اور کیا دینا ہے۔ تو پھر کیوں اس بات پر پریشان ہوتے ہو کہ جو مانگ رہے ہو وہ کیسے ملے گا؟ یقین رکھو اور پھر دیکھو، جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا وہاں سے ملے گا۔ دعائیں کبھی خالی واپس لوٹ کر نہیں آتی۔ جو مانگا جاتا ہے وہ ہر حال میں قبول ہو کر رہتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کو مسلسل تکلیف میں کبھی بھی مبتلا نہیں رکھتا۔ وہ وقت بھی بدلتا ہے، حالات بھی، دن بھی، نصیب بھی اور دل بھی۔ وہ بدلنے پر آتا ہے تو سب بدل کر رکھ دیتا ہے۔ آزمائش بس تب تک رہتی ہے جب تک انسان صبر کرنا نہیں سیکھ لیتا۔ میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ صبر کا صلہ اتنا خوبصورت بھی ہو سکتا ہے کہ بدلے میں صلہ دینے والا ہی مل جائے۔ مجھے تو کبھی ایسا گمان نہیں ہوا تھا کہ سب کچھ کھو کر بھی مجھے سب کچھ مل جانا ہے۔ عجیب پہیلی ہے زندگی، کبھی جیت کر انسان ہار جاتا ہے اور کبھی ہار کر جیت جاتا ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ جیت جانے کا مطلب اپنی من پسند چیز حاصل کر لینا ہے، مگر مجھے اب سمجھ آئی ہے کہ اپنی من پسند چیز ہار کر اللہ کو پا لینا ہی اصل جیت ہے۔ تبھی تو ہر جیت پرسکون نہیں ہوتی اور ہر ہار بے سکون نہیں ہوتی۔ یہ بات سمجھنے میں بہت دیر لگی مجھے کہ اللہ کی محبت کے سوا ہر محبت آزمائش ہے، اس کی محبت کے سوا ہر محبت بس خود غرض ہے۔ یہاں تو سودا بازی چلتی ہے، یہاں تو جذبات منہ مانگی قیمت پر بکتے ہیں۔ جس نے زیادہ بولی لگائی محبت اسی کی ہوئی، اور مجھ جیسے کچھ جنہیں دنیا کے رنگ میں ڈھلنا نہیں آتا، ان کا کاسہ خالی ہی رہتا ہے۔ اور پتہ ہے اللہ کاسہ کب خالی کر دیتا ہے؟ جب وہ چاہتا ہے کہ تمہیں اسے بھرنے کی لگن اس کی جانب کھینچ لائے۔ اور جب میں یہ سوچتی ہوں تو میرا دل مجھ سے راضی ہو جاتا ہے، کیونکہ بھری ہوئی غافل جھولی سے اللہ کو یاد کرتا ہوا خالی کاسہ بہت بہتر ہوتا ہے۔ اور جو اس کو یاد کرتا ہے اس کو دنیا یاد رکھتی ہے۔ سو آج جس مقام پہ ہوں وہاں بس میرا اللہ ہے، اور اس سے بڑی فتح اور کیا ہوگی کہ سب کو ہار کر میں نے اللہ کو جیت لیا ہے۔ اب ہار میرے مقدر کا حصہ نہیں رہی۔ دینے والے سے محبت کر لو، پھر وہ سب ملے گا جو ملنے والا نہیں۔ ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے پاس وقت بہت ہے، زندگی مشکل ہو یا آسان، ہر کسی کو پھر بھی یہ پیاری ہوتی ہے۔ دکھوں کو دیکھ کر جی چاہتا ہے سانس ابھی رک جائے، لیکن پھر ان چند لوگوں پر جب نگاہ پڑتی ہے جن کی سانسیں ہماری سانسوں کی وجہ سے بحال ہیں، تو زندگی کچھ آسان لگنے لگتی ہے۔ ہم ہمیشہ ان چیزوں میں کھوئے رہتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہوتی، اور ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں
جو ہمارے پہلو میں بیٹھ کر محبت بھری نگاہ سے ہمیں تکتی ہیں۔ یہ زندگی خدا کا تحفہ ہے، اس کا ایک ایک لمحہ جینا سیکھو، اسے مسکرا کر بسر کرنا سیکھو۔ جو چلا گیا اس پر صبر، اور جو پاس ہے اس پر شکر کرنا سیکھو۔ سارے پچھتاووں اور وسوسوں کے بغیر اسے ایک نئی نگاہ سے دیکھنا سیکھو۔ اللہ سے بات کرنا سیکھو، اللہ پر یقین رکھنا سیکھو، اللہ کے انتخابات پر خوش رہنا سیکھو۔ کب تک بھاگتے رہو گے ان کے پیچھے جو تمہارے ہیں ہی نہیں، اور کب تک نظر انداز کرو گے انہیں جو تمہارے وجود کا حصہ ہیں۔ آخر کبھی نہ کبھی تو یہ تھکن تمہیں واپس تمہارے ٹھکانے پر لے جائے گی، پھر تم ملال کرو گے اس وقت کا جو تم نے لا حاصل کی ہوس میں گزار دیا۔ اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ جب تم کسی کے ساتھ کچھ برا کرتے ہو یا کسی کے ساتھ کچھ اچھا کرتے ہو تب وہ تمہیں دیکھتا ہے، اور جب تم کسی سے کوئی بات کرتے ہو یا جب ہزاروں باتوں کے بعد بھی کچھ کہہ نہیں پاتے ہو وہ تب بھی تمہیں سنتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے تمہیں کوئی سمجھ نہیں سکتا، کوئی تمہاری تڑپ کو دیکھ نہیں سکتا، مگر اللہ تمہیں سمجھتا ہے، تمہیں دیکھتا ہے، تمہاری تکلیف کو جانتا ہے۔ وہ اس ہنسی سے بھی واقف ہے جو تم نہ جانے کتنی سسکیوں کے بعد چہرے پر سجاتے ہو، اور وہ اس قربناک آہ سے بھی واقف ہے جو تم نہ جانے کتنے ضبط کے بعد اپنے اندر ہی دبا لیتے ہو۔ جیسے حالات بدلتے ہیں ویسے ہی مقدر بھی بدلتا ہے، لیکن ہر چیز کے ہونے کو ایک مقرر وقت درکار ہے۔ تمہیں پورا حق ہے ان خوابوں کے لیے لڑنے کا جن کی تدبیر تم نے خود دیکھی، کیونکہ جب اللہ تمہارے دل میں کسی کا خیال پیدا کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ تم اسے مناؤ، اسے وہ چیز دینے پر آمادہ کرو، بار بار اسے پکارو، بار بار جھولی پھیلاؤ تاکہ وہ کن فرما سکے اور تمہاری فرمائش پوری کر سکے۔ مانگنے کا حق اس نے تمہیں دیا ہے، جب اس نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں۔ اللہ نے مقدر لکھنے کا اختیار تمہیں دیا ہے کہ چاہو تو دعا کا تسلسل بڑھا لو اور چاہو تو اداس بیٹھ جاؤ، چاہو تو سجدوں کو طویل کر دو اور چاہو تو وہیں رک جاؤ۔ ہاں، ہر کہانی ویسے مکمل نہیں ہوتی جیسے ہم چاہتے ہیں، لیکن ویسے ضرور مکمل ہوتی ہے جس میں ہماری بہتری ہوتی ہے۔ یہ سب اللہ کی تقسیم ہے اور میں نے اس کی تقسیم پر راضی ہونا سیکھ لیا ہے۔ کچھ ہار جانا میری زندگی کی سب سے بڑی فتح تھی، ایسی فتح جس کے انعام میں اللہ مل گیا۔ ہمیشہ وہ نہیں ملتا جو ہم چاہتے ہیں، کیونکہ ہم وہ باتیں نہیں جان سکتے جو اللہ جانتا ہے۔ نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور وہ سب نگاہوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور وہ بڑا باریک بین، بڑا باخبر ہے۔ ہر چیز کا وقت مقرر ہے، ہر چیز اپنے وقت پر رونما ہوتی ہے، پھر چاہے آپ کتنی ہی کوششیں کیوں نہ کریں، نصیب سے کتنا ہی کیوں نہ لڑیں، اللہ کے مقرر کردہ وقت سے پہلے کوئی واقع رونما نہیں ہو سکتا۔ یہی مسئلہ ہے ہمارا کہ ہم انتظار نہیں کرتے اور بے سکون ہو جاتے ہیں، حالانکہ قرآن میں اللہ پاک نے خود فرمایا ہے
ہر خبر کے واقع ہونے کا وقت مقرر ہے اور تم عنقریب جان لو گے۔ یادیں متن تو پڑ سکتی ہیں لیکن مٹائی نہیں جا سکتی۔ تبھی بچھڑنے کے بعد کچھ لوگ ہمیں یاد آتے ہیں، تبھی بچھڑنے کے بعد بھی کچھ لوگ ہمیں یاد آتے ہیں۔ وہ زخم جسے ہم بھرا ہوا سمجھتے ہیں وہ پھر سے فقط ایک یاد سے تازہ ہو جاتا ہے، اور تب ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہمیں کوئی سننے والا ہو۔ دنیا میں سمجھانے والے تو بہت ملتے ہیں لیکن سننے والا کوئی نہیں ملتا۔ پھر ہم اللہ کی طرف بھاگتے ہیں کیونکہ دل جانتا ہے کہ وہ سنے گا، وہ سمجھے گا۔ اللہ ان زخموں کو کبھی کبھار اس لیے تازہ کرتا ہے تاکہ ہم اس سے دور نہ ہو جائیں، تاکہ ہم اسے بھول نہ جائیں۔ اور جانتے ہو وہ تمہارے زخموں کو تازہ تب رکھتا ہے جب وہ تم سے راضی ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے تمہارا اسے پکارنا، اس سے بات کرنا، اس سے لاڈ کرنا پسند آ جاتا ہے۔ جو تکلیف دہ وقت گزر گیا وہ اب لوٹ کر نہیں آئے گا، اور جو گزر رہا ہے وہ بھی اب گزر جائے گا۔ یہ وسوسے، یہ خوف، یہ تنہائی کی کیفیت، یہ سسکیاں بس ایک غربناک خیال اور لمحے سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ تو کیا ہوا اگر وہ نہ ملا جو تمہیں چاہیے تھا؟ تو کیا ہوا اگر کچھ خواب ادھورے رہ گئے؟ تو کیا ہوا اگر کچھ لوگ بچھڑ گئے؟ یہی زندگی ہے، اور اللہ جانتا ہے تم کب کب بکھرے اور کب کب تم نے کن کن ٹکڑوں کو صبر سے واپس اٹھا کر رکھا۔ ایک ٹھوکر پہ تو قصہ ختم نہیں ہوتا۔ چلو اٹھو، دیکھو زندگی پڑی ہے ابھی، دیکھو تمہیں کیسے تمہارے اللہ نے سنبھال لیا ہے، دیکھو کیسے کیسے وہ تمہارے معاملات سنوارتا ہے، کیسے وہ جذبات کی خودداریوں پر پردہ ڈالتا ہے۔ نہ اپنے لیے نہ کسی اور کے لیے، تم بس اس کے لیے جیو جس نے تمہیں یہ زندگی تحفے میں دی۔ اس کی محبت کا حق ادا کرو۔ ہم ہمیشہ نہ خوش رہ سکتے ہیں نہ دکھی۔ اگر خوشی مسلسل ہماری زندگی کا حصہ بنی رہے تو کبھی نہ کبھی پھر بھی بے سکونی ہونے لگتی ہے۔ اسی طرح اگر غم ہمیشہ زندگی کا حصہ بنا رہے تو جینے کی چاہ ختم ہو جاتی ہے۔ تبھی اللہ سب کے لیے سارے دن ایک جیسے نہیں رکھتا، کبھی وہ غم زندگی میں لاتا ہے، کبھی خوشی، تاکہ ہمیں بے سکونی نہ ہو، تاکہ ہم زندگی سے اکتا نہ جائیں۔ اور دنیا تو مشقت کا نام ہے، یہ عارضی ہے، مستقل نہیں۔ یہاں بس ہم اپنے حصے کا وقت کاٹنے آئے ہیں اور کچھ باتیں سیکھنے آئے ہیں، اللہ کی پہچان کرنے آئے ہیں۔ اس نے انسان کو مضبوط تو بہت بنایا ہے، لیکن یہ جو سینے میں دل رکھ دیا، سارا معاملہ اس پر ڈال دیا کہ چاہو تو یہ پتھر سے بھی سخت اور نہ چاہو تو شیشے سے بھی زیادہ نازک، یہ چاہے تو لمبا سفر لمحوں میں طے کر لے اور نہ چاہے تو ایک قدم پر تھکا دے۔ لیکن جانتے ہو تھکاوٹ ہمیشہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ تھکاوٹ جب نیند کی ضرورت ہوتی ہے اور دوسری وہ تھکاوٹ جب سکون کی ضرورت ہوتی ہے۔ نیند کی تھکاوٹ تو سو لینے کے بعد دور ہو جاتی ہے، لیکن سکون کی تھکاوٹ ختم ہوتے ہوتے صدیاں گزر جاتی ہیں۔ لیکن سکون کی تھکاوٹ ختم ہوتے ہوتے صدیاں گزر جاتی ہیں، اور یہ تھکاوٹ بس تب دور ہوتی ہے جب انسان اللہ کی طرف واپس پلٹتا ہے، جب اللہ کے فیصلوں پر خوش ہونا سیکھ جاتا ہے، جب اللہ سے محبت کرنا سیکھ جاتا ہے، اور جب اللہ کو ڈھونڈ لیتا ہے۔
ورنہ کتنا بھی سو لو، کتنا بھی آرام کر لو، کتنا کچھ کیوں نہ ہو آپ کے پاس، لیکن اگر اللہ نہیں تو کسی کا ہونا سکون نہیں دے گا۔ تھکاوٹیں تو بس اللہ ہی دور کر سکتا ہے۔ یہ تکلیف عارضی ہے، یہ غم بس کچھ وقت کا حصہ ہے۔ تمہیں ابھی ایسا لگے گا جیسے یہاں زندگی ختم ہو جائے گی، جیسے پھر کبھی مسکرا نہیں پاؤ گے، جیسے یہ غم عمر بھر روح کا حصہ رہے گا، مگر ایسا ہوتا نہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے۔ ہاں، کچھ غم بھولتے نہیں ہیں، مگر وقت اور حالات ان غموں کے بدلے اتنی خوشیاں دے دیتے ہیں کہ انسان کو ماضی یاد تو آتا ہے مگر تکلیف نہیں ہوتی۔ یہی کائنات کی حقیقت ہے، یہی اللہ کی محبت ہے کہ وہ ہمارے حافظے میں بس پھر انہی چیزوں کو رکھتا ہے جن سے ہمیں تکلیف نہیں ملتی، یا جن کو یاد کر کے ہم غم میں مبتلا نہیں ہوتے۔ پھر اللہ ہمیں اتنی طاقت دے دیتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ سکیں جن سے ہمیں بس تکلیف ملتی ہے، جو سوائے قرب کے کچھ بھی نہیں۔ وہ خیالات سے واقف ہے، وہ چاہے تو ہر سسکتا خیال دل سے نکال دے، اور وہ چاہے تو تمہیں اسی خیال میں پھنسا دے۔ اللہ نے قرآن میں بڑے افسوس کے ساتھ فرمایا ہے کہ انسان بڑا ناشکرا ہے، یعنی اگر اسے کچھ نہ ملے تب بھی وہ شکوہ کرتا ہے، اور اگر اسے سب کچھ مل جائے تب بھی وہ اس کی قدردانی نہیں کرتا۔ ہم بہت بد نصیب لوگ ہیں، ہم خوش ہونے کے لیے بڑے بڑے لمحوں کا انتظار کرتے ہیں، اور اس دوران ہم خوشیوں کے کتنے چھوٹے چھوٹے لمحے گنوا دیتے ہیں، ہمیں خود بھی اندازہ نہیں ہوتا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ کتنا مشکل ہے یہ کام۔ کیا آپ کو وہ نعمتیں نہیں نظر آتی جو اللہ نے آپ کو آپ کی اوقات سے زیادہ دے رکھی ہیں؟ پتہ ہے نعمتیں پانا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن ان نعمتوں کو سنبھال کر رکھنا بڑا مشکل۔ تو آپ اپنی نعمتوں کو سنبھال لیں، آپ شکر کی عادت ڈال لیں۔ دعا اس چیز کو بھی تم تک کھینچ لاتی ہے جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی۔ معجزے یقین کے دھاگے پر ٹکے ہوتے ہیں، سکون سے لے کر بے بسی تک کے سارے اختیارات صرف اللہ کی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ لکھا ہوا نصیب بدل نہیں سکتا، ایسا نہیں ہے کہ جو چھن گیا ہے وہ اب واپس مل نہیں سکتا۔ جو چیز اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اگر 7 زمینوں اور 7 آسمانوں میں رہنے والی ہر شے ایڑی چوٹی کا زور بھی لگا لے تب بھی تمہاری اور اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی، اور جس کو اللہ نے تمہارے لیے نہیں لکھا اس کو دعا کے علاوہ کائنات کی کوئی بھی چیز تم تک نہیں لا سکتی۔ جیسے حالات بدلتے ہیں ویسے ہی مقدر بھی بدلتا ہے، لیکن ہر چیز کے ہونے کو ایک مقرر وقت درکار ہے۔ تمہیں پورا حق ہے ان خوابوں کے لیے لڑنے کا جن کی تدبیر تم نے دیکھی ہے، کیونکہ جب اللہ تمہارے دل میں کسی کا خیال پیدا کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ تم اسے مناؤ، اسے وہ چیز دینے پر آمادہ کرو، بار بار جھولی پھیلاؤ، بار بار اسے پکارو تاکہ اللہ کن فرما سکے اور تمہاری فرمائش پوری کر سکے۔ مانگنے کا حق اس نے تمہیں دیا ہے، جب اس نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں۔ اللہ نے مقدر لکھنے کا اختیار تمہیں دیا ہے
کہ چاہو تو دعا کا تسلسل بڑھا لو اور چاہو تو مایوس بیٹھ جاؤ۔ مت بھولو کہ تمہارا کام صرف التجا کرنا ہے، تدبیریں تو اللہ خود نکالتا ہے۔ جب وہ کسی کام کے ہونے کا سوچ لیتا ہے تو وہ اس کام کے مکمل ہونے کا اشارہ کر دیتا ہے۔ بس پھر جو ممکن ہو اور جو ناممکن ہو سب ہو جاتا ہے۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ تم نے مایوس ہو کر جو دعا مانگنا چھوڑ دی ہے وہی تمہاری قبولیت کی دعا ہو۔ وہ چیز جو تمہیں شدت سے چاہیے وہ تمہیں تبھی ملے گی جب تم اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر فریاد کرتے رہو گے۔ کیا پتہ تمہارے نصیب کے اس صفحے پر اللہ نے یہی لکھا ہو، تو اگر تم اس چیز کے لیے لڑنا ہی چھوڑ دو گے، دعا کے لیے جھولی پھیلانا ہی بند کر دو گے، تو وہ چیز کیسے تمہیں ملے گی؟ اللہ پاک فرماتے ہیں، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، اور دعا ہی وہ آخری اور اکلوتی کوشش ہے جس پہ اللہ خوش ہوتا ہے اور راضی ہوتا ہے۔ اور دعا کی طاقت تو یہ ہے کہ اللہ اسے کبھی نہیں موڑتا، جو بہتر ہوتا ہے اس پر کن فرما دیتا ہے، اور جو بہتر نہیں ہوتا اسے ہمارے حق میں بہتر بنا دیتا ہے۔ اور کچھ دعائیں وہ دگنی اجر کے لیے اپنے پاس رکھ لیتا ہے تاکہ آپ کے اعمال میں روز محشر کوئی کمی بیشی ہو تو اسے اس سے پورا کر سکے۔ اللہ کسی بھی حال میں آپ کا برا نہیں سوچتا، اور ایک دن ان ساری دعاؤں کے تمہیں جواب مل جائیں گے جو تم اللہ سے رات کی اندھیری میں مانگا کرتی ہو، کیونکہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے جو اللہ نے ہماری بہتری کے لیے ہی رکھا ہے۔ دعاؤں کی دیری سے اس وقت کبھی کبھار ہم اللہ سے مانگنا چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ دینے میں دیری کر دیتا ہے، اور آپ اتنے بے چین ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے اوقات کے بارے میں سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ یہ بھی بھول جاتے ہیں جس نے یہ برا وقت مقرر کیا ہے وہ اچھا وقت بھی تو لا سکتا ہے۔ ہمارے لیے ابھی کچھ اچھا نہیں ہے، لیکن کچھ دنوں یا سالوں کے بعد ہمارے لیے سب بہتر ہو جائے گا۔ اللہ نے برا اور اچھا وقت ہمارے لیے کہیں نہ کہیں بہتر لکھا ہے، اور اللہ بہتر جانتا ہے کیونکہ وہ ہم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، تو وہ اپنے پیارے مخلوق جس نے خود ہمیں بنایا ہے اسے تکلیف میں کیسے دیکھ سکتا ہے؟ بس اللہ پر بھروسہ کرو اور صبر کرتے رہو۔ اللہ کبھی بھی اپنے در سے کسی کو بھی مایوس نہیں جانے دیتا، اور ہو سکتا ہے وہ وقت قریب ہی ہو اور وہ ناممکن ہونے والی چیزوں کو ممکن میں بدل دے۔ اللہ کے لیے بس ایک کن کی بات ہے، کیونکہ جب اللہ اپنے بندے کی مدد کرنے پر آتا ہے تو بے شمار اور بے لوث عطا کرتا ہے۔ جو دل میں ہوتا ہے زبان پر وہی آتا ہے۔ اگر آپ کے دل میں کسی تکلیف، پریشانی یا مصیبت کو لے کر رب کے لیے شکوے اور گلے بھرے ہوئے ہیں تو زبان پر شکر کیسے آئے گا؟ کیسے رب کا حقیقتاً آپ ذکر کر سکیں گے؟ دل کو پاک کریں گے تو ہی زبان پاک ہوگی نا۔ دل میں رب کی محبت اور یقین پیدا کریں گے تو شیطان نے جو شکوے بھرے ہوئے ہیں آپ کے دل میں وہ نکلیں گے، اور تب شکر کر سکیں گے، اللہ سے دعا کر سکیں گے اور اس کا ذکر کر سکیں گے۔ رب کے فضل کو یاد کریں، رب کی رحمتوں کو یاد کریں۔ آزمائشیں تو آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، اگر کچھ کر کے جاتی ہیں
تو آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا ہی اضافہ کر کے جاتی ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ یہ پوری کائنات ہر لمحے اللہ کی مدد کی منتظر ہے۔ ہمارے جسم کا ایک ایک ذرہ اپنے رب سے التجا کر رہا ہے۔ ہمارا دل ہر اگلی دھڑکن کے لیے رب کا محتاج ہے۔ ہماری ہر اگلی سانس رب کے حکم کی محتاج ہے۔ ہماری ہر خواہش التجا کر رہی ہے پوری ہونے کی۔ پتہ ہے کس سے؟ صرف اس واحد رب سے جو واقعی ہر التجا کو پورا کر سکتا ہے۔ تو پھر آپ کیوں اپنی زبان کو تالو سے چپکائے بیٹھے ہیں؟ آپ کیوں نہیں اپنے رب سے التجا کر رہے؟ کیوں اس سے مانگ نہیں رہے؟ وہ کہتا ہے وہ آپ کی دعاؤں کو سننے کا اور انہیں قبول کرنے کا منتظر ہے۔ تو کیوں آپ نے دعائیں مانگنا چھوڑ دی ہیں؟ کیوں اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا ہے؟ میرا رب تو کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یہ دنیا عارضی ہے اور اس سے منسلک ہر شے عارضی ہے۔ خوشی ہو یا غم، کچھ بھی یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ یہاں دوستیاں دشمنیاں تک عارضی ہیں۔ کون جانے کہ آپ کے پاس کھڑا آپ کا عزیز دوست اگلے لمحے آپ کا دشمن بن کھڑا ہو، اور کیا پتہ جو کبھی آپ کی جان کا دشمن ہو اسی سے رب آپ کی حفاظت کا کام لے لے۔ یہ دنیا تو بس ایک امتحان گاہ ہے جہاں ہر لمحے ہر کسی کی آزمائش چل رہی ہے۔ اسی لیے جو رب پر یقین کر کے رب سے اپنے اس امتحان میں پاس ہونے کی مدد مانگتا رہے گا اور جو رب کہے گا وہ کرے گا، تو اس کے لیے اتنا بہترین رزلٹ تیار کر رکھا ہے اللہ نے کہ جہاں اسے مکمل طور پر راضی کر لیا جائے گا، ایسا بہترین بدلہ رکھا ہے اللہ نے۔ اب تک آپ کا کتنے حالات و واقعات سے واسطہ پڑا ہے جنہوں نے آپ کو واضح کر کے دکھایا ہے کہ اس دنیا کا سارا نظام اللہ کے حکم اور اس کی مرضی سے چل رہا ہے۔ آپ کی زندگی کے ہر لمحے پر سارا کا سارا اختیار صرف اللہ کا ہے۔ کچھ کرنے کی توفیق بھی اللہ ہی ہے جو آپ کو دیتا ہے۔ سنو، تمہیں یہاں لوگ بھی ملیں گے، اچھے برے ہر طرح کے، لیکن وہ اصل میں تو اللہ نے آپ کے لیے بھیجے ہوں گے۔ اصل میں تو اللہ ہی ہے جو آپ کا اصل میں دوست ہے، وہی ہے جو صرف آپ کا مددگار ہے۔ عزت اللہ کی طرف سے آتی ہے، لوگ آپ کو عزت نہیں دیتے۔ وہ تو جہانوں کا مالک ہو کر ساری عمر تمہارے پلٹ آنے کا انتظار کر سکتا ہے، تو تم چند لمحے اس کے جواب کا انتظار کیوں نہیں کر سکتے؟ بس توکل رکھو، کیونکہ اس آزمائش کے بعد تمہارے لیے قبولیت کا وہ مقام ہے جہاں تمہیں تمہارے مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دیا جائے گا انشاءاللہ۔ میری تمام لوگوں کے لیے دعا ہے، یا اللہ کائنات کے سارے کام تیرے کن فیکون کے منتظر ہیں۔ یا رب رحیم، جتنے بھی لوگ مشکل میں ہیں ان کے لیے آسانی فرما دیجیے، پریشان حالوں کی پریشانیاں ختم کر کے ان کے لیے خوشیوں کا سما کر دیجیے اور سب کے بگڑے کام سنوار دیجیے، آمین۔ ویورز، ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور ویڈیو کیسی لگتی ہے مجھے کامنٹ میں ضرور بتایا کریں۔ جزاک اللہ۔